قرآن نے واضح لفظوں میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ ہم نے حکومت مردوں کو دی ہے، افسر ہم نے مردوں کو بنایا ہے. اگر مرد خود دی استعفیٰ دے دے اور کہے نہیں میں نے محکوم ہی رہنا ہے، میں نے حاکم نہیں بننا، یہ حکومت تمہاری ہے، پھر ذلت تو خود اس کو اٹھانی پڑے گی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی باغ ڈور عورتوں کے حوالے کر دی. مت کوئی سمجھے میں نیک ہوں، میں نے پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے، مجھ پہ شیطان، جیسے کہ مرید پہ شیطان حملہ کرتا ہے پیر پہ بھی کر سکتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کا علم بھی عطا فرمایا. یہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم والنساء حبال الشیطان وحب الدنیا راس کل خطیۃ. نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ 3 باتوں کا ذکر فرمایا. گویا ان 3 باتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا کہ شیطان سے بچنا کیسے ہے، شیطان حملہ کس انداز میں کرتا ہے. شیطان کے حملوں کے بڑے سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں سے یہ 3 طریقوں سے شیطان حملہ زیادہ کرتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے خطبہ کے اندر اس چیز کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم. حضور علیہ السلام نے کتنے واضح لفظوں میں یہ چیز بولی. فرمایا جو شراب ہے یہ گناہوں کی جامع ہے. انسان جب شراب پیتا ہے تو انسان کی عقل جاتی رہتی. عقل ایسی چیز ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے. انسان جب شراب کا استعمال کرتا ہے تو انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، پھر انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. تو فرمایا جو شراب ہے یہ گناہوں کی اور جماع کی اصل اور بنیاد ہے. فرمایا اس کے ذریعے بندہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا شراب سے بچو. والنساء حبال الشیطان، فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. نمبر 3 فرمایا وحب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. فرمایا جب بندہ دنیا سے پیار کرتا ہے تو گویا انسان بڑے سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. دنیا میں رہ کر دنیا کمانا اور ہے، لیکن دنیا میں رہ کر دنیا سے پیار کرنا یہ اور ہے. انسان دنیا میں رہ کر جب دنیا سے پیار کرتا ہے تو پھر انسان کے دل میں جب دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے پھر مرنے کو دل کس کا کرتا ہے، آخرت سے دل لگانے کو کس کا دل کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری پھر کون کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اخر النساء حیث اخرہن اللہ. فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو اس لیے کہ اللہ نے بھی ان کو پیچھے رکھا ہے. نماز عورت نہیں پڑھا سکتی، اللہ نے اس کو پیچھے رکھا ہے. عورت خطبہ نہیں دے سکتی، اللہ نے اس کو پیچھے رکھا ہے. عورت عید کی نماز نہیں پڑھا سکتی، اللہ نے اس کو پیچھے رکھا ہے. عورت حکمران نہیں بن سکتی، اللہ نے اس کو پیچھے رکھا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب عورت کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے تم انہیں پیچھے کیوں نہیں رکھتے. اللہ نے جب عورت کو کہا ہے، قرآن نے واضح لفظوں میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کہ ہم نے حکومت مردوں کو دی ہے، افسر ہم نے مردوں کو بنایا ہے. مرد خود دی استعفیٰ دے دے اور کہے نہیں میں نے محکوم ہی رہنا ہے، میں نے حاکم نہیں بننا، یہ حکومت تمہاری ہے، پھر ذلت تو خود اس کو اٹھانی پڑے گی. مرد کے اندر قوت فیصلہ ہونی چاہیے، وہ یہ بات اپنا فیصلہ کرنا خود بھی جانتا ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے مشورے سے کرنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بغیر مشورے کے بھی کرنی ہوتی ہیں. بعض اوقات زیادہ مشورے بھی بندے کو نقصان دے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے خود ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، ہم نے مردوں کو حکومت دی ہے. تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت حکمرانی کرتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ. فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی باغ ڈور عورتوں کے حوالے کر دی. فرمایا حاکم مرد ہے، جب مرد اپنی قوت فیصلہ سے نظام چلائے گا تو وہاں غلطی کا امکان کم ہوگا، اور جہاں عورت اپنی قوت فیصلہ سے نظام چلائے گی وہاں غلطی کا امکان زیادہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص الدین ہے.
تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت شیطان کی رسیاں ہیں. آپ ان لفظوں پہ غور کریں. شیطان چپکے سے بندے پہ حملہ کرتا ہے, عورت بھی چپکے سے بندے پہ حملہ کرتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا عقل مند بندہ ہوتا ہے لیکن اس کی عقل کو چھین کے لے جاتی ہیں, اس کو خبر تک بھی نہیں ہوتی میرے ساتھ کیا بنا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت شیطان کی رسیاں ہیں. اس دنیا ارض پہ سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے پھیلا تھا. سب سے پہلے قتل جو ہوا وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا. اس لیے شیطان کہتا ہے میرے پاس بڑے تیر ہیں, لیکن ایک تیر ایسا ہے جب میں استعمال کرتا ہوں تو وہ نشانے پہ لگتا ہے, وہ تیر عورت کا تیر ہے. انسان پر جب عورت کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے تو بندہ سنبھلنے بھی نہیں پاتا اور شیطان کی چال کا شکار ہو جاتا ہے. مت کوئی سمجھے کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں, مجھ پہ تو شیطان کا حملہ نہیں ہے. لوگ پھر یہ جملے کہنا شروع کرتے ہیں اور جی میں بندیاں جی بندہ تے میں بی بی جی بی بی. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ عمر گزر جائے تو تم جہاں مرضی بیٹھ جاتے ہو, عمر گزر جائے جس مرضی عورت کے پاس بیٹھ جاؤ, تم پہ شیطان حملہ نہیں کرتا. سنیں حضرت سعید بن مسیب کا جملہ. حضرت سعید بن مسیب عظیم تابعی ہیں, حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں میری 80 سال عمر ہے, ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا اور ایک سے تھوڑا نظر آتا ہے. فرمایا اس عمر میں اپنے نفس پہ سب سے زیادہ خطرہ ایک عورت کا پاتا ہوں. اتنا بڑا انسان ہے لیکن وہ پھر بھی آنے والے لوگوں کو فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں. فرمایا یہ فتنہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے شیطان کی رسیاں قرار دیا. فرمایا یہ بندے کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں اور بندے کی عقل ماری جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ 80 سال عمر ہے, اس عمر نفس پہ خطرہ ایک عورت کا پاتا ہوں. یوسف بن اسباد بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے باری رقم بطور امانت دے جائے تو میں حفاظت کر لوں گا, اگر کوئی کالی کلوٹی عورت مجھے دے جائے تو میں اپنے نفس پہ اعتماد نہیں پاتا کہ میں حفاظت کر سکوں گا. وہ سچے لوگ تھے, وہ لوگوں کو آگا کہاں ٹھیس پہنچتی ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے. آپ جب اپنے آپ کو سمجھتے نہیں جی مجھ پہ شیطان حملہ نہیں, مت کوئی سمجھے میں نیک ہوں, میں نے پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے, مجھ پہ شیطان. جیسے کہ مرید پہ شیطان حملہ کرتا ہے پیر پہ بھی کر سکتا ہے. میرے شاہ کامل اعلانیہ کہتے ہیں میں آج تک کسی عورت کو اکیلے نہیں ملا. فرمایا میں نے کسی عورت کو ملنا ہوتا ہے تو میری گھر والی ساتھ ہوتی ہے. تو اگر مریدین کو یہ بات کہی جائے تو مریدین یہ سمجھیں, تو پھر اگر دیگر لوگ یہ سمجھیں تو شیطان حملہ نہ کرے. یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہمیں کھلی چھٹی ہے, ہم جو مرضی کریں, ہم جس کے ساتھ مرضی بیٹھے, ہم پہ شیطان, ہم نے نفس کو قابو کیا ہوا ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میرا نفس میرے قابو میں ہے. یہ بے قابو ہوتے وقت لگتا ہے, شیطان کا حملہ کرتے وقت لگتا ہے. اس لیے ہمارا دین ہمیں جو کہتا ہے بندہ جب دین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ذلت مقدر پھر بنتی ہے, اور جب بندہ شریعت کے دامن کو تھام کے چلتا ہے پھر بندے کے لیے ہمیشہ راہ کھلتے ہیں, راہ بند نہیں ہوتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت ہے یہ شیطان کی رسی ہے. فرمایا کہ تم نے اپنی نیت کی بھی ٹھیک رکھنی ہے, اپنی نگاہ کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے, اور فرمایا تم نے تنہائی سے بھی بچنا ہے. اور جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچتا رہے کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں, شیطان حملہ کرتے کوئی وقت نہیں لگاتا. تو اس لیے بلم بن باورا چھوٹا ولی تھا, وہ مستجاب الدعوات تھا. یہاں جملہ آتا تھا میرا رب قبول کرتا تھا. لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی خلافت دعا کر دے, اس نے کہا نبی ہیں کر بھی دوں گا تو نہیں پوری ہوگی. لوگوں نے کہا فلاں عورت تیرے نکاح میں دیں گے, عورت کا لالچ دیا تو وہ بھی الٹ گیا. اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ہاتھ اٹھا دیے. قرآن کہتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے, زبان لٹک گئی. قیامت کا دن ہوگا, صحاب کہف کے کتے کی کھال بلم بن باورا کو پہنا کے جہنم میں بھیجا جائے گا. بلم بن باورا کی کھال کتے کو پہنا کے جنت میں بھیجا جائے گا. کس نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی خلاف بد دعا میں مجبور کر دیا؟ ایک عورت کی محبت نے, ایک عورت کے لالچ نے. اب دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگے کو بندہ کاٹتا نہیں تھا, انہیں پتا تھا یہ ناقۃ اللہ ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لیکن قدار نامی شخص کو ایک عورت کا لالچ دیا گیا, اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. بچہ چیختا ہوا جہاں سے ماں نکلی تھی وہاں سے چھپ گیا. 3 دن کے بعد پوری قوم پہ عذاب الہی آ گیا. تو دیکھو وہ کاٹنے کے لیے تیار تو نہ تھا, عورت کا لالچ دیا گیا, وہ تیار ہو گیا. عورت کا فتنہ یہ بڑا سخت فتنہ ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے یہاں شیطان کی رسی اس کو قرار دیا کہ شیطان اس کے ذریعے حملہ کرتا ہے, بندے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایک تو اللہ کا فضل مانگے, نمبر 2 کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا, انسان کو اللہ نے عقل و دانائی سے نوازا ہے. انسان جب اپنی عزت اور وقار کو خود بچاتا ہے,
اس کی عزت و وقار قائم رہتی ہے۔ انسان جب اپنی عزت و وقار کو خود ختم کرتا ہے پھر اس کے معاملات ذلت کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تین باتیں جو میرے آقا علیہ السلام نے خطبے میں کہی، ان پر عمل ضروری ہے۔ ایک فرمایا جو شراب ہے برائیوں کی جامع ہے، فرمایا اس کے ذریعے برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے اور شیطان کی رسی ہے۔ نمبر 3 فرمایا وحب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت ہوگی، زیادہ کمانے کے چکر میں بندہ پڑے گا، زیادہ کمانے کا جب چکر ہوتا ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ بات کلیئر ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں نے بڑی کوٹھی بنانی ہے، آمدنی تو تھوڑی ہے، کوٹھی کہاں سے بنائے گا؟ بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے میں نے بڑی گاڑی لینی ہے، آمدنی تھوڑی ہے، بڑی گاڑی کہاں سے لے گا؟ جب کہتا ہے میں نے بچے کی شادی پہ 15 لاکھ لگانا ہے، آمدنی تو تھوڑی ہے، 15 لاکھ کہاں سے کرے گا؟ رشوت لے گا، چوری کرے گا، حرام طریقے سے مال کمائے گا۔ اس نے ٹارگٹ جو اپنے ذہن میں بنا لیا میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے کوٹھی بنانی ہے، اپنے گھر کے سامنے والا پلاٹ میں نے لینا ہے، جب ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا، آمدنی اتنی نہیں تھی تو کیسے اس کو لے گا؟ پھر حلال و حرام کی تمیز چھوڑے گا، پھر رشوت لے گا، پھر جس منصب پہ بیٹھے گا اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرے گا اور اپنے منصب کو ناجائز استعمال کر کے اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنائے گا۔ یاد رکھے اگر آپ کی آمدنی تھوڑی ہے کبھی بڑے خواب نہ دیکھیں کہ میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ اپنی آمدن کو دیکھ کر آپ تھوڑے خرچوں کو بڑھا لیں، بڑا آسان ہے، بڑے خرچوں کو کم کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ آپ کا جتنی چادر ہے پاؤں اتنے پھیلائیں گے، کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک بندے کی ماہانہ تنخواہ ہی 25,000 ہے اور وہ 2 لاکھ کا قرضہ اٹھا لے، بیچارہ کہاں سے 2 لاکھ کا قرضہ دے گا؟ آپ اتنا پاؤں پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے، کم از کم پریشانیوں کا سامنا نہ آپ کو کرنا پڑے۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھنا۔ جب انسان ایک بڑا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے، پھر میں نے دیکھا ہے ہر ناجائز، ہر حرام، ہر جو بھی اس کے ذہن میں کام آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، چونکہ اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ انسان جب اپنی یوں خواہشوں کو پورا کرنا شروع کر دے پھر انسان گناہوں کے دل میں دنستا چلا جاتا ہے۔ ان خواہشوں کو پورا کرے جو آپ کی پہنچ میں ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ جائز طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یوں انسان کرے گا تو انسان پھر گناہوں کی دلدل میں نہیں دنسے گا اور پھر اللہ رسول کی ناراضگی مول لینی نہیں پڑے گی، بلکہ اپنے رزق حلال کے ذریعے وہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا۔ اس لیے فرمایا دنیا کی محبت، فرمایا یہ ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دو، اللہ کی محبت وہاں بسیرا کر لے گی۔ اللہ ہمیں ان تینوں باتوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔